الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں محترم ذمہ داران شعبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب مولانا انیس احمد مدنی صاحب، جناب ماسٹر محمد مالک صاحب، جناب ماسٹر شاہنواز صاحب، اور اسی طرح سے معاون محتمم برائے نسواں جناب مولانا عمران احمد صاحب۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شعبہ حفظ کے ذمہ دار معذرت کے ساتھ وہ جناب قاری مصطفیٰ صاحب۔ اب باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے میں محترم قاری احسن جمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب ہم ایک بار پھر عزیزم اسامہ فیصل سے ایک ترانہ جو انہوں نے پڑھا تھا 15 اگست کے موقع پر، بہت پسند کیا گیا تھا، میں چاہوں گا کہ ایک بار اور سنا دیں۔ اے میرے وطن، 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 اے میرے
میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن اے میرے وطن۔ عالم میں تیرا جلوہ ہے، عالم میں تیرا جلوہ ہے، تو سارے جگ میں پھیلا ہے، تو سارے جگ میں پھیلا ہے تیری مہک، ہے تیری مہک گلشن گلشن، اے میرے وطن اے میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن اے میرے وطن۔ جو تجھ میں کوہ ہمالا ہے، کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے، کیا رتبہ تیرا اعلیٰ ہے کتنا ہنسی یہ گنگ و جمن، اے میرے وطن اے میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن اے میرے وطن۔ افسوس تجھے کیا باطل سے، افسوس تجھے کیا باطل سے، 100 بار لڑا ہے قاتل سے، 100 بار لڑا ہے قاتل سے، ہے تجھ سے لرزادار رسن، اے میرے وطن اے میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن اے میرے وطن۔ ہو امن و الفت کی پہچان، ہو امن و الفت کی پہچان، ہو بھائی ایسا ہندوستان، ہو بھائی ایسا ہندوستان، ہے تجھ سے روشن فکر و فن، اے میرے وطن اے میرے وطن، اے میرے وطن اے میرے وطن، اے میرے وطن اے میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن، اے میرے وطن اے میرے وطن۔ احسن اللہ علیک۔ اب اس کے بعد عزیزی عباد کریمی کی ایک مختصر تقریر ہوگی، پھر ہم محترم ناظم صاحب سے کچھ سن سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج ہم لوگ 73واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان ایسے نازک حالات سے دوچار ہے، ایک ایسے چوراہے پر کھڑا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے۔ اس لیے آج ہم یوم جمہوریہ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں کہ اے یوم جمہوریہ، آج ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تیرے نام کی حرمت کا پاس و لحاظ یہی ہے؟ کیا تو نے صرف نام کے قانون دیے؟ کیا تو نے فرقہ پرستی کی لا کو تیز کرنے کے لیے دفعات متعین کے؟ کیا تو نے مسلمانوں کو قانون اور ان کی عزت و حرمت کی پاسبانی صرف بھیک کے طور پر دی تھی؟
کیا تو نے نام نہاد قومی پریز کو جذبات کے بھڑکانے کا اختیار دیا تھا؟ کیا تو نے اقتدار کے ہوس رکھنے والوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو کے طرز سے آشنا کیا تھا؟ سچ بتا اے جمہوریہ، ووٹ بینک کی سیاست مقدم ہے یا تیرا دستور و قانون اور ملک کی سالمیت؟ ابھی تو وہ نسل کافی تعداد میں باقی ہے جس نے تیرا تقدس دیکھا، تیرا احترام دیکھا۔ سچ بتا اے جمہوریہ، ہم نے تیرے سامنے جھولی پھیلائی تھی، تیرے سامنے کاسہ گدائی کیا تھا، تو نے ہمیں حقوق دیے، برابر کا درجہ عطا کیا، پھر ان حقوق سے ڈاکہ زنی کیوں؟ جمہوریت کی روح فنا کیوں؟ آسام کیوں جل رہا ہے؟ پنجاب میں دہشت گردی کیوں ہے؟ ہر کشمیری بارود کے ڈھیر پر کیوں کھڑا ہے؟ کیوں کھلواڑ ہو رہا ہے تیرے آئین سے؟ کیوں بغاوت قانون میں دیے گئے حقوق سے؟ کیوں دندناتے پھر رہے سامراجی؟ کیوں نعرہ ہے یکساں سول کوڈ کا، اور کیوں اعلان ہے ہندو راشٹر کا، اور کیوں ہے ظلم و بربریت کی داستاں اور درد و علم، اور کیوں ہے مسلمانوں کے سب کا امتحان؟ آج اس ننگی بربریت کے باوجود مسلمان جس تحمل سب سے کام لے رہا ہے اور جس قوت برداشت کا وہ اظہار کر رہا ہے، یہ اس کے دور اندیشی کا ثبوت ہے، اس لیے کہ اسے محبت ہے ملک سے، آئین سے، جمہوریت سے، اور سب سے بڑی بات انسانیت سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، بہت اچھے بھائی، اللہ مزید توفیق سے نوازتا رہے۔ اب اس کے بعد میں ناظم جامعہ جناب مولانا طاہر مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور معزز مہمانان گرامی قدر، آج کا دن ہماری ملکی تاریخ میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل دن ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں دو دنوں کی اہمیت ہے، ایک یوم آزادی اور ایک یوم جمہوریہ۔ 15 اگست یوم آزادی ہے اور 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور انہوں نے یہاں ظلم اور ستم کی داستان رقم کرنا شروع کیا تو ان کے خلاف آزادی کی ایک جنگ شروع ہوئی جو جنگ آزادی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہاں کے تمام لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ بہت قربانیاں دیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام لوگوں نے مل کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے جدوجہد کی، قربانی دی، اور بالآخر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ظاہر ہے کہ آزادی کی جو جنگ لڑی گئی اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ غیر ملکی یہاں سے جائیں گے اور اہل وطن کے ہاتھ میں یہاں کی حکومت آئے گی تو یہاں خوشحالی آئے گی، ترقی ہوگی، امن اور امان قائم ہوگا، ملک آگے بڑھے گا۔ اس طرح کے خواب دیکھے گئے تھے اور ان مقاصد کے لیے قربانیاں لوگوں نے دی۔ چنانچہ آزادی سے پہلے ہی اس بات کا مطالبہ شروع ہو گیا تھا کہ
کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنا آئین بنائیں، اپنا دستور بنائیں اور اپنا قانون بنائیں، اور اس کے لیے 20ویں صدی کے آغاز ہی سے مطالبات ہو رہے تھے، لیکن انگریز مسترد کر رہے تھے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر جنگ عظیم دوئم، جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی، وہ جب ختم ہوئی 44-45 میں، تو اس وقت انگریزوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنا آئین اور اپنا دستور بنانے کا حق ہے، اور یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ اب آزادی کا سورج جلدی طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ 47 سے پہلے ہی آئین ساز اسمبلی بن گئی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور بالآخر 15 اگست کو ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد جو آئین ساز اسمبلی تھی، اس نے مختلف کمیٹیاں قائم کی تھیں۔ اس میں ایک کمیٹی تھی جو ڈرافٹ تیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، مسودہ تیار کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ 7 رکنی کمیٹی تھی جس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر کر رہے تھے۔ مولانا حسرت موہانی بھی اس کے ممبر تھے۔ اس کمیٹی نے محنت کی اور دستور کا مسودہ تیار ہوا۔ 49 میں آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور تفصیل کے ساتھ اس مسودے کی دفعات پر ایک ایک دفعہ پہ گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، حذف اور ترمیم کے ساتھ اسے منظور کیا گیا، اور پھر 26 جنوری 1950 کو وہ دستور نافذ ہو گیا۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو آج 73واں یوم جمہوریہ ہے۔ اس ملک کا دستور کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے، کافی لمبا چوڑا ہے، بہت ساری اس کے اندر دفعات ہیں، اور اس میں ترمیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت سی ترامیم اس کے اندر ہوئی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے، سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دستور کی جو خاص بات ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بہت ساری قومیں رہتی ہیں، تو وہاں ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کے لیے ایک ایسے دستور کی ضرورت تھی جو تمام شہریوں کے لیے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا اور سب کو ترقی کے مواقع یکساں طور پر فراہم کرتا، اس کی گارنٹی دیتا۔ چنانچہ اس دستور میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے اور بنیادی ضمانتیں دی گئی ہیں، گارنٹی دی گئی، جو اس کی خصوصیات ہیں، جو خاص باتیں ہیں۔ اس دستور نے اس بات کی ضمانت دی کہ یہاں جمہوریت ہوگی، یہاں انصاف ملے گا، سب کو آزادی حاصل ہوگی، مساوات، بھائی چارہ، اور آخر میں پھر بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے سے اس کو بھی دستور کا حصہ بنایا گیا کہ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہوگا، کیونکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مذہب کے سلسلے میں ملک اور دستور غیر جانبدار ہوگا، تمام مذاہب کے لوگوں کو یہاں رہنے، سہنے اور آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہوگا۔ یہ بڑی اہم بنیادیں ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ ان کا پاس و لحاظ کیا جائے تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ایک مثالی ملک ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کاغذ میں دستور کے اندر جو ضمانتیں دی گئی
زمین پر کس حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے یہ احتساب کا موقع ہے، جائزے کا موقع ہے۔ 73 سال ہو گئے اس دستور کو نافذ کیے ہوئے، جو بنیادی ضمانتیں دی گئی ہیں کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے اس کا جائزہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف جشن منانے کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ احتساب کا وقت ہے، جائزے کا وقت ہے کہ ہم نے جو دستور بنایا، جو عہد کیا، تو کس حد تک ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عوام کے ذریعے سے حکومت ہوگی، عوام کے ذریعے سے منتخب ہوگی، یہ ایک طرز حکومت ہے۔ نظریاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اور جمہوریت میں تضاد ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کسی حکومت اور نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ حکمرانی کا حق کسے حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے حکمرانی کا حق اللہ کو حاصل ہے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ جمہوریت کا جو نظریہ ہے وہ عوام کو حکمراں بناتا ہے، عوام اور ان کے منتخب نمائندے جو چاہے قانون بنائے، قانون سازی کا ان کو حق دیتا ہے۔ لیکن اسلام کے علاوہ جو اور حکمرانی کے طریقے ہیں دنیا کے اندر، تو اس میں جمہوریت بسا غنیمت ہے، کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے وہ، لیکن آمریت کے مقابلے میں، شخصی حکومتوں کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ آزادیاں حاصل ہوتی ہیں، کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، کچھ مواقع حاصل ہوتے ہیں جن کو ہر شہری استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو آزادیاں ہیں، جو حقوق ہیں، اگر ٹھیک سے ان پر عمل ہو تو وہ ایک بسا غنیمت ہے جہاں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جمہوریت کا جو تصور ہے اور جس طرح سے اس کو آئیڈیل شکل میں پیش کیا جاتا ہے، کہیں اپنی حقیقی شکل میں اس کا وجود نظر میں نہیں آتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی شخصی حکومت ہی بن جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت میں روح اسی وقت باقی رہتی ہے جب ایمانداری کے ساتھ جمہوری اقدار کا پاس و لحاظ کیا جائے، عوام کے اندر شعور ہو، باشعور لوگ ہوں، تعلیم یافتہ لوگ ہوں، اور صحیح طریقے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو موضوع بحث بنایا جائے، تب تو کچھ غنیمت شکل سامنے آتی ہے، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ بادشاہت نئی شکل میں جمہوریت کا روپ دھار کر کے وہ قائم ہو جاتی ہے، وہ ایک طرح سے اکثریت کی بادشاہت ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو اب جو سسٹم ہے آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کہیں ذات پات کی بنیاد پر، کہیں مذہب کی بنیاد پر، کہیں علاقہ کی بنیاد پر جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ عملی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اکثریت کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کثیر الجماعتی سسٹم ہے، جتنے امیدوار چاہیں کھڑے ہو جائیں، ایک ایک حلقے میں 20-20 آدمی، 25 آدمی، 30 آدمی، 1 درجن آدمی سب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ جو ہے منقسم ہوتا ہے۔ عام طور سے جو حکومتیں بنتی ہیں، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ہے 35 سے لے کر کے 40% تک ووٹ ملتا ہے اور اکثریت مل جاتی ہے۔ حالانکہ 65% ووٹ، 60% ووٹ آپ کے خلاف ہے، اکثریت آپ کے خلاف ہے، لیکن چونکہ وہ ووٹ تقسیم ہو گیا اس لیے آپ کی نشستیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ حکمراں ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اکثریت کی نمائندگی نہیں ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2 مرحلوں میں الیکشن ہوتا ہے، بعض ممالک میں 2 مرحلوں میں الیکشن ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جتنے چاہیں امیدوار کھڑے ہو جائیں، دوسرے مرحلے میں جو فرسٹ اور سیکنڈ ہیں انہی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔
تو وہاں 51% جو پائے گا وہ جیتے گا، وہ تو اکثریت کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے اس نظام کی کہ اقلیت ہی حکمراں بن جاتی ہے، اکثریت کی رائے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو معیار ہونا چاہیے الیکشن کا، جو معیار ہونا چاہیے انتخابات کا، کیا ایشوز ہوں گے، کس پہ بات ہوگی، ڈسکشن کس چیز پر ہوگا، وہ اصلی جو موضوعات ہیں سب نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے مسائل جو بالکل سے جذباتی قسم کے ہیں وہ مسائل آتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ووٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ابھی دیکھیے یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے، کون سے مدعے ہیں، کس چیز پہ بات ہو رہی ہے؟ مہنگائی پہ بات ہونی چاہیے، ترقی کی بات ہونی چاہیے، لا اینڈ آرڈر پہ بات ہونی چاہیے، تعلیم کی صورتحال پہ بات ہونی چاہیے، صحت کی صورتحال پہ بات ہونی چاہیے۔ جو اصل مسائل ہیں، غربت کا ازالہ، غریبوں کے مسائل، کسانوں کے مسائل، اس کے بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جذباتی اور ایموشنل چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں، اور اسی بنیاد پر ووٹ مل جاتا ہے۔ تو جمہوریت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک بنیادی ضمانت ہمارے دستور میں دی گئی تھی آزادی کی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہوگی، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، جس مذہب کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کو پریکٹس میں لا سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، پرامن طریقے سے اس کی اشاعت کر سکتا ہے۔ یہ سب آزادیاں حاصل ہونی چاہیے دستور کے لحاظ سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، آپ اگر مذہب پہ اپنے عمل کرتے ہیں آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ اگر اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ تبدیلی مذہب کے نام پر نئے نئے بل بن رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، اور مختلف طریقے سے آزادیوں کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس دستور کے روح کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ بھی مختلف مسائل میں اس نے تبصرہ کیا ہے۔ ابھی جلد ہی ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سیکورٹی کے نام پر غیر معینہ مدت تک کسی کو جیل میں رکھنا یہ آئین کے منافی بات ہے۔ بہانے بنا کر کے اس طرح سے لوگوں کو جیل کے اندر رکھنا، ان کو ضمانت بھی نہیں دینا، تو آزادی بھی مختلف طریقے سے سلب کی جا رہی ہے۔ انصاف کی ضمانت دی گئی کہ تمام شہریوں کو انصاف ملے گا، اور انصاف کی صورتحال آپ دیکھیے کہ جو طاقتور ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور جو کمزور ہے اس کے خلاف جھوٹے معاملات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کے ڈال دیے گئے، اب برس سے پڑے ہوئے، اگر سزا بھی ہو جائے تو اتنے سال کی سزا نہیں ہوگی۔ نہ جانے کتنے لاکھ مقدمات ہیں جو عدالتوں میں معرض التوا میں پڑے ہوئے، جبکہ بڑا معروف اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہے۔ سال سال سے مقدمات پڑے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اوپر اتنا بوجھ ہے، اتنا جج نہیں ان کے پاس ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ کر سکیں، اور جو سسٹم ہے اس کے اندر انصاف حاصل کرنا اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اپنی ضلع کی عدالت تک کسی طرح سے پیروی کر سکتا ہے، اب ہائی کورٹ جانا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا خرچ ہے، سپریم کورٹ جانا ہے تو اس کے لیے بڑا خرچ ہے۔ ایک غریب آدمی انصاف کیسے حاصل کرے گا؟ انصاف میں تاخیر بھی ہے، انصاف حاصل کرنا دشوار بھی ہے۔ تو جس طرح سے انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو اور جس آسانی کے ساتھ ملنا چاہیے وہ چیز بھی نہیں ہو رہی ہے۔ مساوات کی بات ہے، یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے، یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے، روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، ترقی کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تفریق ہو رہی ہے اور کس طرح سے مختلف بہانوں سے عصبیتوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو کمزور طبقات ہیں وہ اور زیادہ پسماندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک کے اندر
یہ جو کرونا پیریڈ تھا اس پیریڈ میں جو مالدار تھے ان کی دولت کئی گنا بڑھ گئی اور جو غریب تھے وہ اور زیادہ غریب ہو گئے ہیں. 14 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ خط افلاس کے نیچے پہنچ گئے اور امیر اور غریب کے درمیان جو کھائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی. صورتحال یہ ہو گئی، استحصال کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپدا کو بھی لوگ اوسر سمجھتے ہیں. مصیبت آ گئی ملک میں، اس کو بھی اپنے لیے وہ موقع بنا کر کے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے. سرمایہ داروں کی مٹھی میں دولت سمٹتی جا رہی اور عام جنتا جو ہے وہ غریب ہوتی چلی جا رہی. تو جس طرح سے سب کو مواقع ملنے چاہیے، اقلیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کمزور طبقات ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو طاقتور ہیں وہ اپنا وسائل پر چھائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ضمانت ہے یکساں مواقع کی وہ بھی متاثر ہے. اور اسی طریقے سے بھائی چارہ کی جہاں تک بات تھی، یہ عہد کیا گیا تھا اس دستور کو نافذ کرتے ہوئے کہ ہم مل کر کے اس ملک کے اندر بھائی چارہ کو مضبوط کریں گے. نفرت کس طرح سے سماج کے اندر پھیلائی جا رہی ہے اور مذہب اور ذات پات کی بنیاد پہ دوریاں قائم کی جا رہی ہیں، اس وقت سب کے سامنے. جس طریقے سے دھرم سنسد کے اندر باضابطہ اقلیتوں کے خلاف زہر اگلا گیا، قتل عام کی بات کہی گئی، اس کی دھمکی دی گئی. اب تو خیر عدالت نے کچھ اس پہ نوٹس بھی لیا ہے، مقدمات بھی قائم ہو رہے ہیں، لیکن پورے سماج کے اندر نفرت کا زہر پھیلا دیا گیا. ہندو اور مسلم کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی اور اسی بنیاد پر اپنی سیاست کی روٹی سیکی جا رہی. تو آج صورتحال یہ ہے کہ دستور میں جو بنیادی ضمانتیں دی گئی ہیں وہ سب خطرے میں ہیں، سب خطرے میں ہیں اور سب کو پامال کیا جا رہا ہے. اور حکمرانوں کی نیت صاف نہیں ہے، وہ صاف نیت کے ساتھ دستور کو اس کی روح کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ تشویش کی بات ہے. یوم جمہوریہ یہ احتساب کا موقع ہے، جائزے کا موقع ہے، اور اس موقع پر ملک کی جو صورتحال ہے دستور کی روشنی میں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے شہریوں کے اندر بیداری پیدا کی جائے. دستور کیا چاہتا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے اور دستور کے خلاف کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، حرکتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنا، جاگرکتا پیدا کرنا اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، قانونی حیثیت سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ اس پہلو سے بھی لینا چاہیے کہ اس دستور کے تحت جو ہمیں مواقع حاصل ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ان مواقع کا ٹھیک سے ہم استعمال کریں. کیونکہ صرف افسوس کرنے سے تو حالات بدلتے نہیں ہیں. حالات بدلنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. جو باشعور لوگ ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تو جو مواقع ہمیں حاصل ہیں، اب بھی بہت کچھ مواقع ہمیں حاصل ہیں، تو ان مواقع کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت کی مہم ہے وہ ناکام ہو، یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی جو مہم ہے وہ ناکام ہو. ہم بھائی چارے کا درس دیں، ہم محبت کا درس دیں، امن اور آشتی کا درس دیں، اخوت کا درس دیں. بنیادی حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کی ہم کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مظلوم طبقات اور محروم طبقات ہیں ہم ان سب کی آواز بنیں. صرف اپنے مسائل ہی سے ہمیں دلچسپی نہ ہو. ایک مسلمان کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ اسے انسانیت سے دلچسپی ہے. جو لوگ بھی مظلوم اور محروم ہیں ان کی ترقی کی وہ فکر کرتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ان کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پہلو سے ہم جہاں بھی رہتے ہیں اپنے سماج کے اندر
ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دعوت کا موقع حاصل ہے، اسلام کے تعارف کا جو موقع حاصل ہے، اس موقع کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور دنیا کے سامنے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ جو مسائل ہیں ان کا اصل حل تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو، ترقی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہدایت اور اس کے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر پہلو سے اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہوگا، اس کا تعارف کرانا ہوگا، اور اس حیثیت سے بھی کہ آخرت کی کامیابی کا ضامن تو وہ ہے ہی، دنیا کے مسائل کا بھی بہترین وہ حل ہے، اور دنیا کے اندر خوشحالی آئے گی تو اسی نظام کے ذریعے سے آئے گی۔ اس پہلو سے ہمیں اپنی جدوجہد کو تیز کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اجتماعی طور سے اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم محترم ناظم جامعہ سے دستور میں درج بعض اہم دفعات سماعت کر رہے تھے، اور اسی طرح سے مولانا نے ہم پر یہ واضح کیا کہ دستور میں بعض ایسی دفعات ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے اب بھی ہم کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ ہم دین کا کام کر سکیں، دعوت کا کام کر سکیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ جو ہمارا دستور ہے اور دستور کی جو بعض اہم دفعات ہیں جو عملاً ایکٹیو نہیں ہیں، اور چاہے حالات جیسے ہوں، دین کے تئیں ایک مومن کی حیثیت میں جو ہمارا داعیانہ کردار ہونا چاہیے وہ ہم ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ بحیثیت داعی اور بحیثیت امت محمدی کے ایک اہم فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم انہیں پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔